گناہوں کی راہوں میں عورتیں پیسہ خرچ کرتی ہے، نیکی کی راہ میں خرچ نہیں کرتی. لیکن آؤ میں تمہیں بتاؤں، جب اللہ کی دی ہوئی دولت کو اور اللہ کی دی ہوئی طاقت کو خدا کی نافرمانی میں خرچ کیا جاتا ہے تو اللہ وہ نعمتیں چھین لیتا ہے، بے قراری میں مبتلا کر دیتا ہے، بے چینی میں مبتلا کر دیتا ہے. اے خاتون جنت کی کنیزوں، سنو سنو، تمہارے گھر کے اندر سب کچھ موجود ہے، پھر بھی تم خدا کی نافرمانی کر رہی ہو. لیکن آؤ ذرا سیدہ کائنات کی زندگی کو دیکھو، سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کی زندگی کو دیکھو. گھر میں فاقے پر فاقہ ہے، لیکن اللہ کی راہ میں دینے کے حوالے سے اس قدر زیادہ فراخ دل ہے، اس قدر دل میں وسعتیں ہیں کہ ایک مرتبہ خاتون جنت کی چوکھٹ پر مانگنے کے لیے فقیر آیا، مانگنے کے لیے بھکاری آیا، اور اس نے کہا ہے کوئی جو اللہ کے لیے مجھے کچھ دے دے. اس وقت سیدہ فاطمہ کے گھر میں کچھ بھی موجود نہ تھا، خاتون جنت کے گھر میں کچھ نہیں تھا. سیدہ فاطمہ نے سوچا فقیر کو دروازے سے خالی بھیجنا یہ میرے بابا نے منع کیا ہے، میرے رسول نے منع کیا. فاطمہ اپنی چوکھٹ سے کسی سائل کو کبھی خالی نہ بھیجنا. گھر میں ادھر ادھر دیکھا، کچھ نظر نہیں آیا تو سیدہ فاطمہ اپنا دوپٹہ جس پر کئی پیوند لگے ہوئے تھے، اپنے دوپٹے کو اتار کر گھر کے اندر سے اللہ اکبر ایک روشن دان سے ہاتھ کو باہر کرتی ہیں، اور اس کے بعد وہ دوپٹہ اس فقیر کو، اس سائل کو دے دیتی ہے. جب دوپٹہ سائل کے ہاتھ میں پہنچا، سیدہ فاطمہ بے چین ہو گئی، سیدہ فاطمہ بے قرار ہو گئی. میں نے دوپٹہ تو دے دیا، گھر میں میں اکیلی ہوں، اگر میرے ابا اللہ کے رسول آ جائیں گے تو کیا وہ میرے سر کے بالوں کو دیکھیں گے معاذ اللہ؟ یا میرے بیٹے آ جائیں گے تو کیا وہ میرے کھلے ہوئے سر کو دیکھیں گے؟ بے چین اور بے قرار ہو گئی. ابھی بے چین اور بے قرار ہی ہو رہی تھی کہ ایسے میں دروازے پہ دستک ہوئی. جب سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کے دروازے پہ دستک ہوئی تو دروازے پہ دستک کے بعد آپ کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئی، آپ کی بے قراری بڑھ گئی، آپ کی بے چینی بڑھ گئی. ایسے میں سیدہ فاطمہ نے ڈرتے ڈرتے پوچھا کون ہو؟ تو باہر سے آواز آئی فاطمہ میں تمہارے بابا کا غلام ہوں، تمہارے ابا کا غلام ہوں. سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ نے پوچھا کیوں آئے ہو، آنے کی وجہ کیا ہے؟ تو آنے والا وہ کہتا ہے کہ میں تمہارے لیے تحفہ لے کر کے آیا ہوں. اور اس کے بعد باہر سے جیسے ہی تحفہ اندر کی طرف اس نے پیش کیا تو کیا دیکھا سیدہ نے؟ خوشی کی انتہا نہ رہی کہ بڑا خوبصورت دوپٹہ تھا. سیدہ فاطمہ نے جلدی سے وہ دوپٹہ اوڑھ لیا، اور اوڑھنے کے بعد ابھی دوپٹہ اوڑھ کر کے سجدہ شکر ہی ادا کیا تھا کہ دروازے پہ پھر دستک ہوئی. پوچھا کون ہے؟ میرے آقا نے جواب دیا کہ بیٹی میں محمد تمہارا باپ ہوں، تمہارا والد ہوں. اللہ اکبر، دروازہ کھول دیا گیا. میرے سرکار نے جیسے ہی سیدہ فاطمہ کے سر پہ دوپٹہ دیکھا مسکرا کر فرمایا فاطمہ یہ دوپٹہ بڑا خوبصورت ہے، کہاں سے لائی ہو؟ سیدہ فاطمہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. عرض کرتی ہے بابا جان میں نے اپنا دوپٹہ ایک فقیر کو خیرات میں دے دیا تھا. تو پھر دروازے پہ دستک ہوئی، میں نے پوچھا تو آنے والے نے کہا آپ کے بابا کا غلام ہوں اور آپ کے لیے دوپٹہ تحفے میں لایا ہوں. وہ دوپٹہ کوئی آپ کا غلام دے کر کے گیا ہے. میرے آقا فرماتے بیٹی اللہ کی طرف سے تمہارا امتحان تھا کہ تم اللہ سے کتنی محبت کرتی ہو. اللہ نے جبریل کو فقیر بنا کر تیری چوکھٹ پر مانگنے کے لیے بھیجا تھا. جب اللہ کی محبت میں تو نے اپنا دوپٹہ دے دیا تو اللہ نے تیرے لیے دوپٹہ جنت سے بھیجا دیا. اور تو نے یہ جو دوپٹہ اوڑھا ہے یہ کہیں اور کا خریدا نہیں بلکہ جنت سے لایا ہوا ہے، جنت سے لایا گیا ہے. اے خاتون جنت کی کنیزوں، اللہ تبارک و تعالیٰ دے رہا ہے تو اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اللہ کے غریب بندوں پہ خرچ کرو، اللہ کی غریب بندیوں پہ خرچ کرو. یہ کیا بات ہوئی کہ اللہ نے دیا ہے تو تم ناجائز کاموں میں خرچ کر رہی ہو؟ اے خاتون جنت کی کنیزوں، اور یہی تربیت اپنے بچوں کی بھی کرو، یہی تربیت اپنے بیٹوں